حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے۔ 3 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو جنت کی حقدار ہوں گے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ ایسے خوش نصیب عورتیں اور مرد ہیں جن کی اولاد اور مال و رزق اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی برکت والی عورتیں یا مرد ہیں جن گھروں میں ہوں گی، وہاں فکر و فاقہ، تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عنایت فرمائے گا۔ وہ 3 خوش نصیب عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حدیث مبارکہ کے بیان سے پہلے ہم آپ کو ایک نہایت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو عبدی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ، یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کے مقابلے میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں۔ وہ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہاں کو چلا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کرے اور اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دجلہ کہتے ہیں، اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے، ایک جانب شہر۔ تو امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دربار پار کر کے آنا پڑتا۔ تو اس نے کہا، اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا، آپ جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دیا ہے اور آپ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا تھا، خلیفہ عمرہ وزراء بیٹھے ہوئے تھے اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ امام صاحب کا انتظار ہے مگر امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے، دہریے کی بن گئی۔ اس نے کہا، ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نبڑ نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرا مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی پریشان ہے، درباری بھی حیران ہے اور دہریہ بیٹھا ہوا شوخی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا؟ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا؟ فرمایا، بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا اور سب سرتا پا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا، فرمائیے کیا قصہ پیش آیا؟ تو فرمایا، قصہ یہ پیش آیا کہ جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے چلا تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پر جو پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملا نہ تھا، نہ کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اس شش و پنج میں کھڑا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے گئے۔ میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا، یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہوئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے
لگے چلے جا رہے تھے۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگیں اور جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے ان کی درجوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں وہ بھرنا شروع ہوا جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا اور وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے، یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں۔ تو میں اتر گیا، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا۔ یہ سانحہ مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور میں 1 بجے پہنچا۔ دہریہ نے کہا، امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگیں، خود ہی کھیلیں ٹھک جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خود آ کے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کر چل دیے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند، فاضل اور عالم ہیں۔ امام، آپ کا لقب ہے اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، اچھا، یہ بات دانائی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھونکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھونک نہ سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے۔ سورج بھی، چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو وہ خود بخود بن جائے، تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی۔ امام صاحب کی یہ عقل مندانہ گفتگو سن کر دہریہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ناظرین، قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے رہنے والے 3 خوش نصیب کون سے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 3 خوش نصیب ایسے انسان ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ پہلی وہ خاتون جس کا شوہر یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا ہو، اور یہ خاتون ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتی ہو اور اپنی عزت کی، ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو، اور خداوند قدوس کا ہر وقت شکر بجا لاتی ہو، یہاں تک کہ خداوند قدوس نے ان یتیموں کی پرورش کر دی ہو۔ وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ دوسری وہ خاتون جو صلح رحمی کرنے والی ہو، اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اور ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان برقرار رکھتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بنایا اور اپنے بچوں کو بھوکا بٹھا کر اس نے غریب اور غربا اور مساکین کی دعوت کی، اس خاتون کے بچوں کا رزق اور حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے، اور اس خاتون کے بچوں کی ہر مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسانی سے حل کر دیتے ہیں، اور وہ تا زندگی اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر
زندگی گزارنے کی